بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں موٹر وے پر نہیں ہوں تو مرنے کے چانسز کم ہیں۔ خیر ویسے تو زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن کبھی کبھی یہ انجینئرنگ، ڈیزائن اور کنسٹرکشن کے ہاتھ میں بھی آ جاتی ہے، اور اس کی ایک بھرپور مثال جو ہے وہ کراچی حیدرآباد موٹر وے ہے، اور اس کا فرق ہے جو باقی موٹر ویز سے ہے۔ ظاہر ہے کراچی کی موٹر وے تھی تو اس نے کراچی کے گٹروں کی طرح، کراچی کے سڑکوں کی طرح ٹوٹا ہوا تو ہونا تھا۔ اگر نہ ہوتی تو شاید ہمیں بھی یہ پریشانی ہوتی کہ یار یہ کون سی چیز ہے، یہ کون سی جگہ ہے جہاں ہم جا رہے ہیں، اور لوگ ایک حیرت کا شکار رہتے۔ شکر ہے کہ حکومت نے انہیں اس حیرت سے بچا لیا، اور کراچی حیدرآباد موٹر وے کو بھی ویسے ہی رکھا جیسے کراچی کو لاڈ پیار سے بگاڑ کے، اور جو زیادہ لاڈ پیار ہوتا ہے نا بگاڑ اور برباد بھی دیتا ہے، تو بگاڑ اور برباد کے رکھا۔ لیکن ہوا یہ کہ جب وہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی تو لوگوں نے پھر کہا کہ کراچی کے چالان کے بارے میں بھی کچھ بتا دیں۔ تو دنیا میں جس بھی جگہ چالان ہوتے ہیں اس جگہ پہ بھی کبھی کبھی انویسٹیگیشن کرنی پڑتی ہے کہ کیا چالان وارنٹڈ تھا یا نہیں تھا۔ مثال کے طور پہ آپ ایک اسپیڈ بریکر پہ سلو نہیں ہوئے تو دنیا میں یہ دیکھا جائے گا کہ کیا اسپیڈ بریکر سے پہلے کوئی بورڈ لگا ہوا تھا وارننگ سائن کا یا نہیں۔ اگر آپ نے لینز جو ہیں رینڈملی چینج کی ہیں، ڈیزائن اسپیڈ کو آپ نے اسپیڈ بڑھائی ہے، تو سب سے پہلے جو اعتراض کیا جائے گا وہ یہ کیا جائے گا کہ کیا یہاں پہ کوئی اسپیڈ لمٹ کا بورڈ بھی تھا یا نہیں تھا۔ یہاں پہ سائن بورڈ تھے، لین مارکنگ تھیں، کیٹائز تھیں، روڈ فرنیچر تھا۔ اگر وہ چیزیں موجود نہیں ہوں گی تو چالان جو ہے وہ ابسلیٹ ہو جاتا ہے۔ تو اب الحمدللہ کراچی میں تو یہ ساری چیزیں نہیں لگائی جاتی، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے لوگ اتنے باشعور ہیں کہ انہیں کسی بھی قسم کی لین مارکنگ سائنس کی، روڈ سائنس کی، سائن بورڈز کی اور ایرو مارکنگز کی، کیٹائز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جب اتنے انٹلیکچوئل لوگ ہیں تو یہ سب کچھ لگائے بغیر چالان کر دو۔ تو ایک تو چیز یہ ہے کہ یہ لگائے بغیر ڈائریکٹ چالان امپوز ہونا، وہ بھی اتنے سارے ہونا، یہ ایک کوشچنیبل بات ہے۔ لیکن جو میں سب سے زیادہ محسوس کرتا ہوں یہ کہ اس چالان سے یہ ثابت ہو گیا کہ کراچی ایک دیہی علاقہ ہے، اس کا اربن آبادی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن کیونکہ جو بھی اربن شہر ہوتا ہے اس کی ڈائنامکس یہ ہوتی ہیں، اگر آپ اس کو انجینئرنگ پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو جتنے بھی اربن شہر ہوں گے، اربن سٹیز ہوں گی، میگا میٹروپولیٹنز ہوں گے، ان کے اندر جو بڑی سڑکیں جن کو ہم آرٹیریلز اور کلیکٹرز کہتے ہیں، ان کی تعداد آرٹیریلز کی کوئی 15%، کلیکٹرز کی کوئی 40% ہوگی۔ اچھا، یہ وہ سڑکیں ہوتی ہیں جن کی کم سے کم ڈیزائن اسپیڈ جو ہے جس پہ گاڑی چلتی ہے، پوسٹڈ اسپیڈ جس کے اوپر گاڑی چلتی ہے، وہ ان کی ہوتی ہے 60 کلومیٹر پر آور۔ اور اربن اور رورل ایریا یعنی شہری اور دیہی علاقوں میں ایک واضح فرق یہ ہوتا ہے کہ دیہی علاقوں میں کوئی بھی سڑک ایسی نہیں ہوتی جس میں آپ 60 کلومیٹر سے زیادہ پر گاڑی چلا سکیں۔ یہ اگر آپ ایک ٹرانسپورٹیشن کے نقطہ نظر سے دیکھیں، یعنی آمد و رفت کے نقطہ نظر سے دیکھیں، تو کوئی بھی دیہات کو اگر آپ نے دیکھنا ہوگا تو آپ پہلے سے یہ طے کر لیں گے کہ یہاں کی کسی بھی سڑک پر 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے گاڑی جو ہے وہ نہیں چل سکے گی۔ اب کیونکہ کراچی میں انہوں نے اس چیز کا احساس کیا کہ یہ تو ایک دیہی علاقہ ہے، تو انہوں نے یہ کیا کہ ہر کوئی بھی سڑک ہو اس کے اوپر آپ 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جیسے ہی گاڑی چلائیں گے آپ کو کھٹ سے ایک چالان گھر پہ آ جائے گا، اور چالان اس لیے گھر پر آئے گا کیونکہ یہ شہری آبادی تو نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ شہری آبادی کن بیوقوفوں کو لگتی ہے؟ کیا شہر میں ایسے گٹر بہ رہے ہوتے ہیں میٹروپولیٹنس کے اندر؟ وہ بھی کیا شہر کے اندر جو ہے وہ اس طرح سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں، ڈیزائن عجیب سے ہوتے ہیں جو خود موت کو دعوت دے رہے ہوں؟ یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ تو پتہ نہیں یہیں کے لوگ اتنے بیوقوف تھے کہ وہ 60 کلومیٹر سے زیادہ پہ گاڑی چلا رہے تھے، جبکہ یہ تو ایک دیہات تھا۔ دیہات میں تو گائے بھینسیں آ جاتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا نارتھ نازواد وغیرہ میں آپ چل رہے ہو، اچانک بھینسوں کا قافلہ آ جاتا ہے، گائے آ جاتی ہیں بہت ساری، وہ کچرا کھا رہی ہوتی ہیں، انہیں کچرا کھاتی ہوئی گائے کو ہمیں کھلا دیتے ہیں وہی والا کچرے والا گوشت، اور وہ ہم خوشی خوشی کھا لیتے ہیں کہ واہ بھائی تازہ کٹی ہے۔ تو اس طرح کے جو شہر ہیں
جن کو نام دیا گیا شہر کا جو کہ دیہات ہیں ان کو ہماری جو قانون نافذ کرنے والے لوگ ہیں جنہوں نے چالان نافذ کیا ہے انہوں نے بھرپور طریقے سے سمجھا اور یہ ریئلائز کیا کہ اس کو شہر کسی نے غلطی سے کہہ دیا تھا یہ دیہات ہے. اس وجہ سے یہاں پہ جو ہے وہ 60 کلومیٹر سے جیسے ہی آپ اوپر جائیں گے آپ کا چالان ہو جائے گا. تو اچھا، لیکن کم سے کم یہ اچھی بات ہے جس پہ تعریف کرنی چاہیے کہ چالان کی کوارڈینیشن جہاں سے ہو رہی ہے وہ کافی بہتر ہے. وہاں جا کے آپ کو بہت ساری معلومات مل جاتی ہیں، پہلا چالان معاف ہو جاتا ہے. لیکن جو بات یہ لوگ نہیں سمجھ سکے جو کہ بیسکلی کسی انجینئرنگ ٹیم نے ان کو سمجھانی تھی، اور وہ ظاہر انجینئر سارے نہیں سمجھا رہے، انہیں کیا کر سکتے ہیں کہ جناب جب تک روڈ سائنس، ٹریفک مارکنگز، لین مارکنگز اور انفارمیشن سائنس یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی تب تک آپ کے پاس یہ وارنٹ ہی نہیں ہے کہ آپ چالان وصول کر سکیں. ایک چیز یہ ہونا نہیں چاہیے، یعنی کہ اگر آپ بینگ انجینئر پوچھیں تو جب تک آپ کسی کو انفارمڈ نہ کر دیں تب تک آپ اسے پنش کیسے کر سکتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ کراچی کی کم سے کم 6 سے 8 سڑکیں ایسی ہیں جن کے اوپر 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے زیادہ گاڑی چلنے کی ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے. ان کے اوپر جتنی بھی ٹریفک اسٹڈیز ہوئی ہیں اب تک، ان کے اوپر اگر آپ ان کی لیول آف سروس دیکھیں گے تو اس میں جو پرائمری پیرامیٹر لیا گیا ہے وہ 100 کلومیٹر پر آر کی پوسٹڈ اسپیڈ لی گئی ہے، جو کہ ایک بالکل ویلڈ چیز ہے. تو یا تو ساری ٹریفک اسٹڈی جو آج تک ہر بلڈنگ، ہر روڈ، ہر انڈر پاس، ہر برج کے لیے ہوئی ہیں وہ غلط ہیں، یا یہ کہ اس ڈیسیجن میں امپروومنٹ ہونی چاہیے. اور مجھے وہ ایک اقبال کا شعر یاد آ گیا کہ برباد گلستاں کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا؟ تو وہی ہوگا جو کراچی کا ہو رہا ہے.